دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا بی پی چیک کیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ دلکش آہستہ سے بولی، اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائیں ضرور۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو؟ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا، چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی، میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی ضد نہیں۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اسے کیا کہتی اب؟ وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، محراب سے کہنے لگی، پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی محراب سے، لیکن نہیں جانتی تھی یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا، آپ کے لیے میں جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے ہیں رات کے، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا، سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی، نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش کو محسوس ہو گیا تھا محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہو؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا، میرا ویزا ختم ہو گیا، آج شام 5 بجے میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا۔ محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا، کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھی ہو، دعا ہے آپ کو کوئی اچھا ہم سفر ملے، کیا پتہ دوبارہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس آیا، اچھا یہ بتاؤ اب ہیلتھ کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا، مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا، یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی میں، اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو؟ محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے محراب کا ہاتھ تھام لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا، کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما۔ محراب بولا، دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس انڈیا چلے جاؤ، میں تم کو پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ اب چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں نے اپنی زندگی لکھ دی ہے، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ محراب بولا، پریشان نہ ہو، ہم پھر ملیں گے، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، دلکش نے سینے سے لگایا، رونے لگی۔ محراب میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوٹ جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پہ تھا، گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، کیا ہوگا آگے؟ کیا دوبارہ مل پائیں گے دونوں؟ ان کی محبت کا کیا انجام ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے 2nd ایپیسوڈ ضرور سنیں۔